وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آج ہماری اور آپ کے سماج میں گھروں کے اندر جھانک کے دیکھو، کون سی زندگی ہم جی رہے ہیں؟ کتنے ماں باپ ہیں، اولاد سے اختلاف ہے اپنی جگہ، اولاد الگ رہتی ہے، ٹھیک ہے، اسلام کمپلسری قرار نہیں دیتا، اسلام کے اندر کوئی ایسا حکم نہیں کہ سب لوگ جوائنٹ رہیں، سیپریٹ سسٹم بھی چل سکتا ہے، مگر اولاد الگ ہے اور ماں باپ کی کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہو، یہ انسانیت نہیں ہے میرے بھائی۔ اولاد، بیٹا لکھپتی ہے، کروڑ پتی ہے، اس کے بیوی بچے آرام اور سکون سے رہ رہے، اور باپ دواؤں کے لیے دوسروں سے ادھار مانگے، باپ اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے لوگوں سے بھیک مانگے۔ یہ اسلام تو بڑی دور کی بات ہے، یہ انسانیت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آج ہمارے سماج کی کڑوی حقیقت ہے، گھر گھر کی کہانی ہے، شادی ہوئی، بیوی آئی، بیوی کے حقوق بے شک اپنی جگہ ہے، بچوں کے حقوق بے شک اپنی جگہ ہے، ہم بیوی بچوں کا حق مار کے والدین کا حق ادا کریں، یہ بھی اسلام نے نہیں سکھایا، مگر اللہ، وہ والدین جو گھر میں آپ کی توجہ کے مستحق ہیں، جن سے بات کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کے منہ سے نکلنے والی ایک بد دعا آپ کی زندگی خراب کر سکتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ثلاثۃ لا ترد دعواتہم، تین لوگوں کی دعا اللہ لوٹاتا نہیں ہے، دعا بھی نہیں لوٹاتا، بد دعا بھی نہیں لوٹاتا۔ اس میں دعوت الوالد لولدہ، اور بعض روایات میں دعوت الوالد علی ولدہ، ماں باپ کی دعا والدین اولاد کے حق میں بھی اللہ قبول کرتا ہے، اور والدین کی بد دعا بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، کریم کا 15واں پارہ کھولیے، سورہ بنی اسرائیل۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، بہت غور سے سنیے گا اس کا ترجمہ، جب تمہارے والدین میں سے کوئی، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں جب تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یہاں پاس کیوں کہا گیا؟ یہ نقطہ غور کرنے کے قابل ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ اللہ نے عندکا کہا، اما یبلغن عندکا، جب تیرے ماں باپ تیرے پاس بوڑھے ہو جائیں۔ بیٹا امریکہ میں بھی رہ سکتا ہے، مگر ایسی محبت ہو والدین سے، ایسا خیال رکھے کہ ماں باپ اپنے بچے کو اپنے دل کے پاس محسوس کرے۔ کوئی ضروری نہیں کہ بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہے، اس کی توجہ ایسی ہو، اس کی گفتگو ایسی ہو، ایسا خیال رکھے کہ بچہ دنیا کے کسی کونے میں ہے، والدین ایسا محسوس کریں کہ بچہ میرے پاس ہے۔ قرآن کریم نے ماں باپ اور اولاد کے رشتے کی اس خوبصورتی کو ایک لفظ میں بیان کیا، اما یبلغن عندک الکبر، جب تیرے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک، اچھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا کوئی ایک ہو جائے، لیکن پہلے کوئی ایک کا ذکر کیا، بعد میں دونوں کا ذکر کیا۔ اصل میں ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں، بوڑھا اور بڑھیا دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا سکھ دکھ بانٹ لیتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک اگر چلا جائے تو اور بے سہارا ہو جاتا ہے، اگر اکیلے بچے تو اور بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ایک کا ذکر پہلے کیا کہ کوئی ایک اگر بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، پہلے کوئی ایک کا ذکر کیا، بعد میں دونوں کا، اور کہا کہ تیرے پاس ہو جائیں تو کیا کرنا ہے ان کو؟ اللہ نے یہ نہیں کہ ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کا خیال رکھو، اللہ نے ایک عجیب بات کہی، فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، خبردار تم ان کو اف بھی نہ کہنا۔ اللہ کے نزدیک اگر ماں باپ کو تکلیف پہنچانے کا اس سے بھی ہلکا کوئی طریقہ ہوتا تو اللہ نے بیان کر دیا ہوتا۔ تکلیف پہنچانے کا سب سے آخری اسٹیج ہے، سب سے معمولی اسٹیج ہے یہ کہ آدمی اپنے ماں باپ کو اف کہہ دے، اللہ نے کہا اف بھی نہیں کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا،
ان سے جھڑک کر کے، ڈانٹ کر کے، پھٹکار کر کے بات نہ کرنا. بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں گے، ہو سکتا ہے ذہن پہلے جیسا نہ ہو سکتا ہے تمہیں فالتو میں ڈانٹ دیں، تمہاری صحیح بات کو غلط کہہ لیں، ہو سکتا ہے. والدین ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے، ان کا اسٹینڈ غلط بھی ہو سکتا ہے. شریعت نے کبھی نہیں کہا ہے کہ والدین کی ہر غلط بات کو بھی مانا جائے. ان کی صحیح بات کو ہی ماننا ہے، ان کی غلط بات غلط ہے، مگر ان کی غلطی اپنی جگہ ہے، ان کا احترام اپنی جگہ ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک اپنی جگہ ہے. ماں باپ دنیا کا سب سے غلط کام اللہ کے نزدیک شرک ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر والدین شرک کرنے کی تعلیم دے تب بھی ان کی بات مت مانو. لیکن قرآن کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ سلوک دنیا میں اچھا ہو. اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے ہمیں ماں باپ کے سلسلے میں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.